اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات حاجی منیر صاحب کو اور ان کے صاحبزادگان کو اور ان کی اہلیہ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے رکھے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، فتنے اور شر سے محفوظ رکھے، تمام حاضرین کی نیک دعاؤں کو، نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تمام صحابہ کرام میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر کون تھا، تو زبان پہ ایک ہی نام آئے گا کہ وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ اتنے خوش نصیب اور اتنے سعادت مند تھے کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا جان حضرت عباس سے کہا کہ جو چاچا جان ہے حضرت ابو طالب، ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کیوں نہ ہم ان کی اولاد میں سے ایک بچے کو میں لے لیتا ہوں، ایک کو آپ لے لیں، اس طرح جو ہے ہم ان کی ہیلپ کر دیں، ان کی اولاد کے حوالے سے، گھر کے معاملات کے حوالے سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا جان، تو پہلا پیغام جو ہمیں سیرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملتا ہے نا، وہ کیا ملتا ہے کہ جو شخص بھی ہے نا، وہ اپنے چاچاؤں کا، تاؤں کا اور چاچے اور تائے جو ہیں اپنے بھتیجوں کا، اسی طرح مامے جو ہے اپنے بھانجوں کا، سب جو ہے نا فیملی جو ایک سسٹم ہے نا، فیملی ایک سسٹم، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ اگر فیملی کے اندر کوئی تنگ دست ہے، غریب ہے، وہ گھر کے معاملات نہیں چلا سکتا ہے، آل اولاد کے حوالے سے خرچہ زیادہ ہے، تو فیملی کے دیگر افراد جو ہیں وہ مدد کریں، ہیلپ کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں اور کسی کو بتائے بھی نہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک جب ہم بیان کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سب سے پہلا پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ فیملی سسٹم کا فائدہ یہ ہے کہ فیملی کے اندر اگر کوئی بھی غریب ہے، تنگ دست ہے، تو دوسرے جو فیملی کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ان کا خیال رکھیں۔ تو آپ چل پڑے اپنے چاچا جان کے ساتھ، حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ جو آپ کے بچے ہیں اگر ہمیں ایک ایک دے دیں تو ہم ان کی کفالت کریں گے، اس طرح آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا عقیل جو ہے نا وہ میرے لیے چھوڑ دیں، باقی جو ہے آپ دیکھ لیں، جو آپ لینا چاہتے ہیں، جس بچے کی کفالت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عباس جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان، وہ راضی ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے عقیل آپ رکھ لیں۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، چھوٹی سی عمر میں اس سے کسی صحابی کی یا اہل بیت میں سے کسی فرد کی یہ شان نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مولا علی پاک کو، علی المرتضیٰ کو اپنی گود میں لے لیا۔ اتنی سی، اس سے بھی چھوٹے تھے، اپنی گود میں لے لیا۔ بچپن سے، چھوٹی عمر سے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی مبارک گود میں کھیلے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں۔ 24 گھنٹے رات اور دن کس کا چہرہ مبارک دیتے تھے؟ چہرہ مصطفیٰ۔ آپ کے شب و روز کس کے ساتھ گزرتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے بھی بڑھ کر کسی کو قربت مل سکتی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر کوئی قریب تر ہو سکتا ہے؟ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شب و روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں گے، تو جو مقام مولا علی پاک کو ملا ہے اس حوالے سے، اس مناسبت سے، وہ مقام کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک، آل پاک، اولاد پاک، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے آگے چلے۔ یعنی حضور کی نسل پاک کے لیے، حضور کی آل پاک، اولاد پاک کے لیے کس شخصیت کو اللہ نے منتخب فرمایا؟ مولا علی پاک۔ اس سے اور بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے کسی کے پاس کہ آج جو بھی حضور کی آل کہلاتی ہے، جو بھی حضور کی اولاد پاک کہلاتی ہے، تو اس کے اندر کیا نام آتا ہے؟ اولاد علی۔
औलाद फातिमा, और जो औलाद अली औलाद फातिमा है वही औलाद रसूल है। इसी तरह कि मौला अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप सईदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे पहले इस्लाम लाए। सबसे पहले, चाहे मर्द हजरात हैं चाहे बच्चे हैं, सबसे पहले आप इस्लाम लाए। ये बाद में तकसीम की जाती है कि बालिग मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है और बच्चों में मौला अली उल मुर्तजा। आप किस उम्र में इस्लाम लाए? बाज रिवायात में आता है 8 साल की उम्र में, बाज में आता है 7 साल की उम्र में, बाज में आता है 13 साल की उम्र में। सबका इत्तिफाक इसके ऊपर है कि मौला अली पाक आप जो है बालिग होने से पहले आपने अपनी जुबान हाल से ये कलिमात पढ़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मिलकर जिन्होंने हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा फरमाई, वो कौन है? आप बोलते आइएगा, वो कौन है? बोलिए, वो कौन है? मौला अली पाक। वो कौन है? मौला अली पाक। वो कौन है जिसने हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में आंख खोली? बोलिए, वो कौन है? मौला अली। वो कौन है जिसने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में तरबियत फरमाई? मौला अली पाक। वो कौन है जिसके शब रोज मेरे मुस्तफा के ज़ेरे साया गुजरे? वो कौन है जिसके बारे में हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मान मौला उसका अली मौला। वो कौन है कि जो हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पे सवार हुए? बोलते आइए, आपने मेरे साथ मौला अली बोलना। वो कौन है जो हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पे सवार हुए? वो कौन है जो सफर और हजर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे? मौला अली पाक। वो कौन है कि हर जंग में जिसके हाथ में मेरे मुस्तफा का लीवा था, मेरे मुस्तफा का झंडा था? आपकी आवाज नहीं वैसे आ रही, आप मेरे साथ बोलेंगे। आपने सिर्फ क्या बोलना है? मौला अली पाक। वो कौन है कि हर गज़वे में हर जंग में मेरे मुस्तफा करीम का लीवा और मुबारक झंडा जिसके हाथ में था? वो कौन है जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान उसके साथ है और वो कुरान के साथ है? कौन है? आप भूल जाते हैं। कौन है? मौला अली पाक। वो कौन है कि जिसने कहा कि मैं कुरान की एक एक आयत के बारे में जानता हूं कि वो कहाँ नाजल हुई, कब नाजल हुई, कैसे नाजल हुई, किसके हक में नाजल हुई, रात में नाजल हुई, दिन में नाजल हुई, सफर में नाजल हुई, हजर में नाजल हुई, नाजल होने की कैफियत क्या थी? बोले, हाँ मेरे साथ नहीं चल रहे ना। वो कौन है जिसने कुरान करीम के बारे में फरमाया कि कोई भी आयत के बारे में अगर पूछो तो मैं बता सकता हूँ वो आयत किसके बारे में नाज़िल हुई, कहाँ नाज़िल हुई, कब नाज़िल हुई, रात में नाज़िल हुई, दिन में नाज़िल हुई, सफर में नाज़िल हुई, हजर में नाज़िल हुई, किस कैफियत में नाज़िल हुई। वो कौन है जिसके बारे में जिन्होंने फरमाया मिंबर के ऊपर खड़े हो गए कि कुरान के बारे में जो भी सवाल करना चाहे वो मुझसे कर सकता है। वो कौन है जिसने मिंबर के ऊपर खड़े होकर ऐलान फरमाया सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, कि मुझसे जो पूछना चाहो पूछ सकते हो इस दुनिया से रुखसत होने से पहले पहले। अली मौला। कौन है? वो कौन है कि जिसके बारे में हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये और कुरान आपस में जुदा नहीं हो सकते, कुरान इसके साथ होगा, ये कुरान के साथ होगा, ये दोनों मिलकर हौज़ कौसर पे अपने मुस्तफा के साथ मुलाकात करेंगे। अली मौला। यार सबकी आवाज नहीं।
آپ کی ایک ہی آواز آئے نا پتہ چلے نا مولا علی پاک، ایک لفظ چن لیتے ہیں علی مولا، ہاں علی مولا. اب میں دوبارہ بول رہا ہوں، ہم نے یہ ذکر کرنا ہے، ایسے ہی ایسے ذکر ہو رہا ہے. کیوں؟ مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. مولا علی کے ذکر سے کون خوش ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کریم. مولا علی کے ذکر سے کون خوش ہوتا ہے؟ حسن پاک. مولا علی کے ذکر پاک سے کون خوش ہوتا ہے؟ حسین. اور مولا علی کے ذکر پاک سے کون خوش ہوتا ہے؟ ہر سنی خوش ہوتا ہے جس کی زبان پہ یہ نعرہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی المولا. وہ کون ہے جو حسن و حسین کا بابا ہے؟ علی مولا. وہ کون ہے جو ہمارے مصطفیٰ کریم کے داماد ہیں؟ وہ کون ہے جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں؟ وہ کون ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے میری طرف سے کوئی بھی شے ادا کرنی ہو تو وہ کرے گا؟ وہ کون ہے جس نے میرے مصطفیٰ کا لباس مبارک زیب تن کیا؟ وہ کون ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کریم کا خاص لباس مبارک پہنا؟ وہ کون ہے جس کے سر مبارک پہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا امامہ پاک سجایا؟ وہ کون ہے جو ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں مصطفیٰ کریم کے دفاع میں مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے تلواروں کے سائے میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بیچ کر مصطفیٰ پہ قربان کر کے مصطفیٰ کی مبارک چارپائی پہ سونے والا؟ اور وہ کون ہے جس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا. الا انہ لا نبی بعدی، موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہوئے یا ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام نبی تھے، پر علی میں آخری نبی ہوں. تو نبی تو بن نہیں سکتا ہے، پر جس مصطفیٰ جس کا مولا ہے اس کا علی مولا ہے. وہ کون ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں اس کو جھنڈا دوں گا یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی اس سے پیار کرتا ہے. وہ کون ہے جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مارکہ خیبر کو فتح عطا فرمائی؟ وہ کون ہے جس کو گرمی میں گرمی محسوس نہیں ہوتی، سردی میں سردی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ کون ہے جو گرمی میں سردی کا لباس پہنتا ہے اور سردی میں گرمی کا لباس پہنتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کی مبارک آنکھ میں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا؟ وہ کون ہے جس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنا جانشین بنایا؟ تو پھر وہ کون ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا؟ نعرہ خلافت حق چاریہ، نعرہ خلافت حق چاریہ، سبحان اللہ. وہ کون ہے جو خلفائے راشدین کے دور میں قاضی اور قضاء بھی رہے اور مفتی بھی رہے؟ علی مولا. وہ کون ہے جس کے بارے میں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی تعویل کے اوپر جہاد کریں گے، خارجیوں کے خلاف جہاد کریں گے؟ وہ کون ہے جس کے بارے میں فرمایا وہ ہے جو میری نعلین پاک کو اٹھاتا ہے اور اس کو صحیح کرتا ہے، جس کو ٹائٹل اور لقب دیا گیا خاصف النعل؟ وہ کون ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق اس کے ساتھ ہے اور یہ حق کے ساتھ ہے؟ تو فرمایا اگر حق کو پہچاننا ہو تو دیکھ لیا کرو جہاں علی کا ذکر ہو رہا ہے وہ حق والے ہیں. وہ کون ہے جس کے ساتھ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کیا
فرمایا اگر مومن کو پہچاننا ہے تو اس کا ذکر کرو، اگر چہرے پہ خوشی آ جائے تو وہ مومن ہے، اور اگر منافق کو پہچاننا ہے اس کے سامنے اس کا ذکر کرو، اگر چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار ظاہر ہو جائے تو فرمایا وہ منافق ہے۔ یہ کس کا ذکر تھا؟ علی مولا کا۔ تو علی کے ذکر کرنے سے ہمارے چہروں پہ خوشی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو علی کے ذکر سے جن کے چہروں پہ خوشی آ جائے ان کے ایمان کے بارے میں گواہی خود تاجدار کائنات نے دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔